بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج، کفار مکہ کا جھگڑا، حضور علیہ السلام کے دلائل۔ بیت المقدس مکہ مکرمہ میں رکھ دیا گیا۔ شب معراج کی صبح کو جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کو سفر معراج کی خبر دی تو کفار بداتوار جو ہر بات کو اپنی ناقص عقل پر تولنے کے عادی تھے، پہلے تو اس عظیم الشان معجزے کو اپنی ناقص و انقص عقل پر تولنے اور معاذ اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے۔ اہل مکہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کو نہیں دیکھا، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق سوال پوچھنا شروع کیے۔ کسی نے پوچھا وہاں کتنے دروازے ہیں؟ کسی نے کہا بیت المقدس کا رقبہ کتنا ہے؟ کسی نے پوچھا بیت المقدس کا گنبد کتنا اونچا ہے؟ اللہ اکبر، کیسے فضول سوالات ہیں! خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام سی بات ہے، آدمی کسی مکان میں جاتا ہے تو اس کی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ یہ انجینئر کا حال ہے کہ وہ جب کسی مکان میں جاتا ہے تو اس کی نگاہ ان باتوں کی طرف ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ عمارت کتنی اونچی ہے، دیواریں کتنی موٹی ہیں، عمارت کا رقبہ کتنا ہے، کتنے دروازے ہیں۔ جو شخص کسی اور مقصد کے لیے جاتا ہے اس کی توجہ ہرگز ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی۔ نیز اس رات سرکار ذی وقار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص تجلی الہی تھی۔ اس خاص کیفیت میں بلکہ عام حالات میں بھی بیت المقدس کے دروازے گنتی کرنا، رقبے پر غور کرنا، گنبد کی بلندی کو سوچنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان نبوت کے خلاف تھا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جب ان لوگوں نے، ان کافروں نے بیت المقدس کے بارے میں ایسے فضول سوالات پوچھے تو غیبوں پر خبردار سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت پریشانی ہوئی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بیت المقدس کو ساتھ لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اب کیا تھا، کفار جو کچھ پوچھتے گئے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک چیز کے متعلق بتاتے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمارت کے نشانات، مسجد کا نقشہ، سب کچھ وغیرہ سب کچھ بتا دیا تو یہ سن کر لوگ پکار اٹھے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے خدا کی قسم وہ بالکل درست ہیں۔ ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ممکن ہی نہیں عقل دو عالم کی رسائی، ایسا دیا اللہ نے رتبہ شاہ شب معراج۔ سورج رک گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی تمام نشانیاں بیان فرما دیں، اس کے باوجود بھی کافر معراج شریف ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ اب انہوں نے ایک اور نشانی پوچھی، بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس راستے پر ہمارے قافلے بھی گئے ہیں، جب آپ بیت المقدس گئے ہیں تو یقیناً راستے میں قافلوں کو بھی دیکھا ہوگا، لہٰذا ہمارے قافلوں کے متعلق ہمیں بتائیے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے ایک قافلے کو روحا کے مقام پر دیکھا ہے، ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اونٹ کی تلاش میں تھے، میں ان کے پڑاؤ ٹھہرنے کی جگہ اترا، ان کے پیالے سے پانی پیا اور پیالہ اس کی جگہ پر ویسے ہی رکھ دیا۔ ایک روایت میں ہے میں نے انہیں سلام کیا
تو وہ بولے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا یہ قافلہ بدھ کے روز یہاں پہنچ جائے گا، یہ باتیں خود ان سے پوچھ لینا۔ ایک شخص نے پوچھا ہمارا فلاں قافلہ بھی اسی رستے پر ہے، آپ نے فرمایا آپ نے اسے بھی دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے اسے بھی دیکھا ہے، اس قافلے کے قریب سے میں گزرا، میرے براق کی تیز رفتاری سے خوف زدہ ہو کر ان کا اونٹ بدک گیا، چنانچہ اونٹ سے گر کر ایک شخص کی کلائی ٹوٹ گئی۔ یہ قافلہ فلاں دن دوپہر تک یہاں پہنچ جائے گا، تم خود ان سے یہ بات پوچھ لینا۔ یہ واقعات تاریخ خمیس اور مسند بزار ان کتابوں میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا ایک قافلے کو میں نے مقام تنعیم میں دیکھا، ان کے آگے آگے ایک خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اس پر غلہ کی 2 دھاری دار بوریاں لدی ہوئی تھیں اور ایک حبشی اس پر سوار ہے، یہ قافلہ فلاں دن سورج نکلنے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ اب کفار انتظار کرنے لگے، چنانچہ جب وہ دن آیا جس کی صبح سورج طلوع ہونے کے وقت قافلے نے پہنچنا تھا، اس روز سورج نکلنے سے کچھ پہلے کفار کے کچھ لوگ مشرق کی طرف ایک پہاڑ پر بیٹھ گئے اور سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگے، اور جس سمت سے قافلہ آنا تھا کچھ لوگ اس طرف پہاڑ پر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی سورج نکلا، مشرقی پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے بلند آواز سے کہا ہاذہ الشمس قد طلعت، یہ سورج نکل آیا۔ ساتھ ہی دوسری طرف سے آواز آئی ہاذہ العیر قد اقبلت، لیجئے قافلہ بھی آ گیا۔ جب قافلہ قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا واقعی اس قافلے کے آگے آگے خاکی رنگ کا اونٹ تھا، اس پر 2 دھاری دار بوریاں بھی لدی ہوئی تھیں، یعنی جو نشانی صادق و امین نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں جوں کی توں پوری ہوئیں۔ پھر دوپہر کے وقت جس قافلے نے پہنچنا تھا اس کا انتظار ہونے لگا۔ سبحان اللہ، یہ قافلہ بھی عین دوپہر کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ لوگ قافلے کے قریب جمع ہو گئے، دیکھا تو واقعی ان میں ایک شخص کی کلائی ٹوٹی ہوئی تھی۔ پوچھنے پر اس شخص نے بتایا جنگل میں بجلی کی طرح ہمارے قریب سے کوئی شے گزری، اسے دیکھ کر ہمارا اونٹ بدک گیا، چنانچہ اونٹ سے گر کر میری کلائی ٹوٹ گئی۔ یہ واقعات تاریخ خمیس اور مسند بزار میں ہیں۔ اب تیسرے قافلے کا انتظار ہونے لگا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس قافلے نے سورج غروب ہونے کے وقت پہنچنا تھا، مگر یہ قافلہ کسی وجہ سے رستے میں رک گیا۔ ادھر کفار سورج کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے سورج بالکل غروب ہونے کے قریب ہو گیا اور قافلے کا ابھی تک کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو سورج رک گیا۔ جیسے ہی قافلہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، ساتھ ہی سورج بھی غروب ہو گیا۔ یہ واقعات تاریخ خمیس رکن ثانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 583 پر موجود ہیں۔